اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے روزوں کی راتیں، بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کی طرف، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے نفوس میں، پس وہ تم پر متوجہ ہوا اور تم سے درگزر کیا، تو اب ان سے مباشرت کرو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے تمہارے لیے، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو کہ جب تم اعتکاف کیے ہو مساجد میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں پس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائے۔ محترم احباب، سورہ مبارکہ کا جہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ 7 متفرق چیزیں اس دوسرے حصے کے اندر آ رہی ہیں، جن میں سے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ 9 امور انتظامی آئیں گے اور 3 امور مصلحہ آئیں گے۔ ان 9 امور انتظامیہ میں سے 2 امر پہلے گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 183 سے ایک امر مصلح کا تذکرہ جاری ہے۔ آیت نمبر 183، 84 اور 185 ان میں اسی امر مصلح کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 186 کے اندر ایک مناسبت سے بطور جملہ معترضہ دعا کا تذکرہ آ گیا، اور یہ جو آیت نمبر 187 ہے اس میں بھی اسی امر مصلح کا مزید بیان ہو رہا ہے، اور وہ امر مصلح ہے روزہ۔ رمضان کا اور روزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے روزوں کی راتیں حلال کی گئی ہیں، اپنی بیویوں کی طرف بے حجاب ہونا۔ معاملہ یہ تھا
کہ روزے کے دوران کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے دن کے اوقات میں رکا جاتا ہے، اور جس وقت نئی شریعت کے اندر ابھی کسی حکم کی تفصیل نہ آئی ہو تو تفصیل گزشتہ شریعت کی رائج سمجھی جاتی ہے۔ روزوں کا حکم آ گیا لیکن ابھی اوقات کے حوالہ سے تفصیل نہ آئی، تو یہی رائج سمجھا گیا کہ جس طرح گزشتہ شریعت میں یہود کی شریعت میں روزہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کھا پی لیا، جب ایک دفعہ سو گئے تو اس کے بعد کچھ نہیں کھانا پینا اور نہ ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے، اور یا پھر یہ معاملہ تھا کہ دن کے اوقات کے اندر ازدواجی تعلق سے بھی رکنا تھا کھانے پینے کے علاوہ۔ اب کھانا پینا جو ہے وہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر گزارا کوئی نہیں، وہ تو اس کا تو اہتمام روزانہ کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن ازدواجی تعلق جو ہے وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو روزانہ ہی قائم کرنا پڑے۔ تو شاید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے خود اپنے پاس سے یہ بات سوچ لی کہ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے، رات کو بھی ہمیں زیادہ عبادت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، تو ایک مہینہ اگر ازدواجی تعلق قائم نہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، تو ہم ایک مہینہ راتوں میں بھی ازدواجی تعلق قائم نہیں کرتے۔ یہ اپنے پاس سے انہوں نے ایک پابندی گویا کہ اپنے لیے بنا لی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اب یہاں پر واضح فرمایا کہ سابقہ شریعت کی وجہ سے اگر تم نے یہ پابندی سمجھ لی ہے یا تم نے خود احتیاط کرتے ہوئے اور زیادہ عبادت کی نیت سے تم نے یہ اگر پابندی سمجھ لی ہے کہ روزوں کی راتوں میں بھی ازدواجی تعلق قائم کوئی نہیں کرنا، تو یہ پابندی کوئی نہیں، راتوں کے اندر ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جس وقت یہ رشتہ نکاح والا قائم ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے جسم کے اعضاء کہ جو عام حالات میں ہر ایک سے پوشیدہ رکھے جاتے ہیں تو وہ اعضاء تک بھی ایک دوسرے پہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کے سامنے تمہیں بے حجاب ہونا جائز ہے، تم خود ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہو۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہوئی، یہ بھی اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ لباس جو ہوتا ہے وہ پردہ پوشی کے لیے ہوتا ہے، لباس جسم کو ڈھکتا ہے۔ تو جب کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تو اس سے یہ بھی اشارہ ملا کہ پھر آپس میں جو ازدواجی تعلق وغیرہ قائم کرتے ہو تو اس چیز کو لوگوں سے ڈھک کے رکھو، دوستوں کی محفلوں میں جو ہے چٹخارے لے لے کے بیان نہ کیا کرو، مزے لے لے کے بیان نہ کیا کرو کہ میں نے یوں کیا اور یوں کیا، بلکہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، اپنے معاملات کو اپنے اندر چھپا کے رکھو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم
فتاب علیکم وعفا عنکم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چونکہ یہ سوچ لیا تھا کہ ہم روزوں کی راتوں میں بھی ازدواجی تعلق قائم نہیں کرتے، کیا فرق پڑ جائے گا، کچھ دن رک جائیں گے تو کوئی اتنی آخر نہیں آ جائے گی، لیکن دوسری طرف ذہن میں یہ بھی موجود تھا کہ یہ تو ہم اپنے پاس سے اپنے اوپر ایک پابندی لگا رہے ہیں، اللہ کا تو کوئی ایسا حکم آیا کوئی نہیں۔ تو پھر بعض صحابہ کرام انہوں نے اس پابندی کا کوئی خاص پھر خیال کوئی نہ کیا اور راتوں میں ازدواجی تعلق قائم کر لیا، لیکن پھر دل کے اندر پریشان بھی ہونے لگ گئے کہ چلو اللہ کی طرف سے کوئی حکم تو کوئی نہیں آیا تھا ممانعت کا، لیکن ہم نے پابندی اپنے طور پر سمجھی ہوئی تو ہے تھی، اپنے طور پر طے تو کیا ہوا تھا، تو غلطی ہم سے ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر درگزر کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو تم نے اپنے اوپر پابندی سوچی ہوئی تھی نا، تو وہ اپنے لیے تم نے زیادہ مشکل بنائی ہوئی تھی، اتنے مشکل چیزوں پر عمل پورا ہو نہیں سکتا ہوتا ہمیشہ کے لیے، کچھ عرصہ تو بندہ عمل کر لیتا ہے لیکن بعض اوقات پھر بندہ عمل سے ہٹ بھی جاتا ہے، تو تم نے جو چیز سوچی ہوئی تھی تم نے اس معاملے میں خیانت کرنی شروع کر دی، لیکن اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوا، تم سے درگزر کیا، تمہارے لیے معافی ہے، درگزر ہے جو تم کر بیٹھے ہو، اور اب تم اپنے لیے واضح حکم سمجھ لو کہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، کہ یہ جو راتوں کا وقت ہے ان میں مباشرت کر لیا کرو، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئندہ کے لیے اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں کہ اگر تم کر بیٹھے ہو تو بعد میں پریشان ہوتے رہو کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہے، اجازت ہے، تو روزوں کی راتوں میں جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، مباشرت کرو تو وہ کس لیے کرو، اس کا مقصد اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی مباشرت کرو تو یہ اس کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دے، تو اللہ نے جو تمہارے لیے اولاد لکھی ہے اس کے لیے ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے لذت کے طور پر بھی جائز ہے، لیکن مقصود اصلی جو ہے وہ لذت نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ اصل مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ ازدواجی تعلق اس لیے قائم کیا جائے کہ اولاد پیدا ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے زیادہ واضح ہو جائے۔ تو یہ اب اللہ رب العزت نے وقت متعین کر دیا کہ ساری رات کھا سکتے ہو، سحری کا وقت ہونے تک کھا سکتے ہو۔ پہلے چونکہ سابقہ شریعت کے مطابق یہ طے کر لیا گیا تھا آپس میں کہ جب ایک وقت سو گیا بندہ تو اس کے بعد کوئی کھا پی نہیں سکتا، تو ایک معاملہ یہ بھی پیش آ گیا کہ ایک صحابی مزدور طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، سارا دن محنت مزدوری کی، شام کو جس وقت گھر آئے روزہ رکھا ہوا تھا تو معمولی کوئی پانی وغیرہ سے افطاری تو کر لی، لیکن ابھی کوئی کھانے کے لیے کوئی اتفاقاً چیز تیار کوئی نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عموماً ان کی مالی حالت بھی بڑی کمزور تھی، تو ہو سکتا ہے کہ کھانے کے لیے بھی انہوں نے کوئی چیز لانی تھی تو تبھی تیار ہونی تھی، تو یہ بیچارے سارا دن محنت مزدوری کر کے آئے ہیں اور اب جو ہے وہ شاید کو کھانے کی بازار سے کچھ چیزیں لے کے آئے ہیں تو ان کو بیوی نے تیار کرنا ہے، تو روزہ تو کوئی پانی شانی سے کھول لیا لیکن انتظار کرنے لگ گئے کہ کوئی چیز تیار ہو تو پھر کھائیں، تو اسی انتظار کے دوران تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی۔ جب بیوی کھانا لے کے آئی تو دیکھا کہ سو گئے ہوئے ہیں۔
اب بیوی بھی پریشان ہو گئی کہ سارے دن سے بھی بیچارے تھکے ہوئے ہیں، بھوکے رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا تھا، اور اب تو اگلا روزہ شروع ہو گیا، کیونکہ طے یہی ہے کہ جب سو جائیں تو پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا، اب تو کل شام سے پہلے کھا کوئی نہیں سکیں گے۔ اور پھر یہ صحابی اگلے دن پھر اسی طرح محنت مزدوری پہ بیچارے نکل گئے، دوپہر تک تو برداشت ہوا لیکن دوپہر کو پھر بے ہوش ہو گئے، تو یہ معاملہ بھی پیش آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے آسانی کا حکم نازل فرمایا کہ بھئی صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ جس وقت ایک بندہ سو گیا تو پھر کھانا پینا منع ہو گیا، نہیں، صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو۔ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زبان بھی عربی ہی تھی، لیکن بعض اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجود عربی زبان کے ہونے کے آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی۔ یہ غلطی جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں، مفہوم کا سمجھ نہیں آ سکی، پتہ نہیں چل سکا۔ ایک صحابی جب یہ آیت مبارکہ پڑھی نا کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے، تو اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید رنگ کا دھاگا رکھ لیا اور ایک سیاہ رنگ کا دھاگا رکھ لیا۔ اب اس کو بار بار دیکھتے ہیں کہ سفید دھاگا زیادہ جب واضح ہو تب تک میں کھا پی سکتا ہوں۔ بہرحال اس طرح انہوں نے رات گزاری اور سفید دھاگے کے واضح ہونے تک کھاتے پیتے رہے۔ صبح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے تو بڑے اچھے انداز میں عمل کر لیا ہے، سفید دھاری بھی میں نے سرہانے پہ رکھ لی تھی، سیاہ دھاری بھی رکھ لی تھی، تو جب وہ قرآن کے حکم کے مطابق سفید دھاری واضح ہوئی ہے تب تک میں کھاتا پیتا رہا ہوں۔ اب سفید دھاری سے مراد تو یہ ہے کہ مشرقی افق سے سفید روشنی شروع ہو جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مذاق کے طور پر کہا کہ تیرا سرہانہ تو بہت بڑا ہے کہ جس میں یہ سفید دھاری آ گئی، پورا مشرق کا افق جو ہے جس کے نیچے آ گیا، تو تیرا سرہانہ بہت بڑا ہے کوئی۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ لازم نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہر چیز کو صرف پڑھنے سے سمجھ جائے، بلکہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر قرآن حکیم کو سمجھنا ہے تو کسی جید عالم کی خدمات جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے تاکہ غلطی نہ لگ جائے، کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو بہرحال افق کے اوپر جو سفید روشنی نمودار ہوتی ہے، سفید دھاری، وہ ہے۔ اب اس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں جس وقت روزے کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ بعد والی جو روشنی ہے اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ جو پہلی روشنی ہے وہ دنیا کی ہر مقام پر نظر آنا لازم کوئی نہیں، جتنا کوئی علاقہ خط استوا کے قریب ہے وہاں پر وہ روشنی نظر آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جتنا علاقہ خط استوا سے دور ہوتا جائے تو یہ صبح کاذب والی روشنی نظر آنے کا امکان کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں بھی یہ روزانہ نظر کوئی نہیں آتی صبح کاذب والی روشنی، کبھی نظر آ جاتی ہے کبھی نظر نہیں آتی۔ خط استوا کے علاقوں میں زیادہ جو ہے نظر آتی ہے، تقریباً روزانہ ہی نظر آتی ہے۔ یہ جو صبح کاذب کی روشنی ہے اس کو فجر اول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو فجر اول ہے یہ صبح کاذب ہے، اس کی روشنی چوڑائی میں کم ہوتی ہے، اونچائی میں زیادہ ہوتی ہے، ایسے کہ جیسے افق کے نیچے کسی نے ٹارچ جلائی ہوئی ہے کہ جس کی روشنی اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ خط استوا کے علاقوں میں تو یہ بالکل سیدھی بھی نظر آتی ہے۔ ہم خط استوا سے تقریباً 33-34 درجے شمال کی سمت میں بیٹھے ہوئے ہیں،
تو ہمیں جب بھی کبھی یہ روشنی نظر آئے تو ہمیں یہ جنوب کی طرف جھکی ہوئی نظر آئے گی، اس کا اوپر کا حصہ جنوب کی طرف مائل ہوگا۔ خط استوا سے جو جنوب کی سمت کے لوگ ہیں ان کو اگر یہ نظر آئے تو ان کو یہ شمال کی طرف سے اوپر جھکی ہوئی نظر آئے گی۔ عین خط استوا والوں کے لیے سیدھی بھی نظر آ جاتی ہے۔ خط استوا کے 23.5 درجے جنوب اور 23.5 درجے شمال، تو ان علاقوں میں یہ بہرحال زیادہ نظر آتی ہے، اور وہاں پر اس کا سید کافی زیادہ ہوتی ہے۔ جو 30.5 درجے سے باہر کے علاقے ہیں وہاں پر ٹیڑھ ہونا لازم ہوتا ہے۔ تو ہمارے علاقے میں اگر کبھی ہمیں نظر آئے تو جنوب کی طرف اس کا جھکاؤ ہوگا، چوڑائی کم ہوگی، اونچائی زیادہ ہوگی۔ تھوڑی دیر یہ روشنی رہتی ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور روشنی نمودار ہوتی ہے۔ یہ جو دوسری روشنی ہے یہ کوس نما ہوتی ہے، ایک کوس کی طرح ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک روشنی کا پہیہ ہے جو آدھے سے زیادہ افق سے نیچے ہے، لیکن آدھے سے تھوڑا کم جو ہے یہ باہر نکلا ہوا ہے روشنی کا پہیہ۔ یہ روشنی چوڑائی میں زیادہ ہوتی ہے، اونچائی میں کم ہوتی ہے۔ جو وہ پہلی تھی وہ اونچائی میں زیادہ تھی، چوڑائی میں کم تھی، لیکن یہ جو صبح صادق ہے یہ چوڑائی میں زیادہ ہے، اونچائی میں کم ہے، کوس نما ہوتی ہے۔ جس وقت یہ کوس نما روشنی سامنے آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ یہاں تک جو ہے سحری کا وقت ہوتا ہے۔ سائنسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جس وقت سورج افق سے 18 درجے نیچے ہوتا ہے تو اس وقت یہ روشنی جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، اور اسی کے لحاظ سے پھر جو ہے سحری اور افطاری کے اوقات وغیرہ جو ہے وہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ جامعۃ الرشید کراچی کے بانی مولانا رشید احمد رحمہ اللہ، ان کی تحقیق 15 درجے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں افق سے 15 درجے نیچے جب سورج آئے تب یہ روشنی نمودار ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو رائے ہے وہ 18 درجے کی ہے، اور ہم جو کیلنڈر وغیرہ بناتے ہیں وہ ہم 18 درجے کی رائے کے مطابق ہی بناتے ہیں۔ 18 درجے کا وقت پہلے ختم ہوتا ہے، 15 درجے جو ہے وہ اس کے بعد ختم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ، اگرچہ ان کی اپنی رائے جو ہے وہ 15 درجے کی، لیکن ان کا خلوص دیکھیے کہ اپنی رائے 15 درجے کے ہونے کے باوجود وہ فتویٰ 18 درجے کے اوپر ہی دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بھائی روزہ جو ہے وہ 18 درجے سے پہلے ہی بند کر لو، احتیاط اسی میں ہے۔ حال البتہ وہ ساتھ یہ کہتے تھے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز جو ہے وہ 15 درجے سے جب اوپر وقت ہو جائے تو تب جو ہے وہ ادا کرو، درمیان میں نہ سحری کھاؤ اور نہ ہی فجر پڑھو۔ تو روزہ جو ہے اس کا اختتامی وقت 18 درجے پہ رکھو، اور صبح کی نماز کا جو ابتدائی وقت ہے وہ 15 درجے سے کر لو۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے راتوں کے لیے حلال کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، سحری کا وقت ختم ہوا تو تمہارا روزہ شروع ہو گیا، اب ان روزوں کو پورا کرنا ہے رات تک۔ اب رات تک کا جو لفظ ہے نا، اس کی پھر ذہن میں 2 صورتیں آتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ رات تک سے مراد ہے کہ رات 20 میں آ جائے، اور دوسری صورت ہے کہ نہیں، رات جب شروع ہو تو اس وقت تک۔ یہ 2 صورتیں بنتی ہیں نا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ رات 20 میں آ گئی تو پھر تو سارا وقت جو سحری وغیرہ والا وہ سارا اسی میں آ گیا، کیونکہ رات تو ختم ہوتی ہیں اگلے دن سورج طلوع ہونے پر، تو یہ والا معنی تو ہو سکتا ہی کوئی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ معنی یہ ہے کہ رات جب شروع ہو تو اس وقت تک روزے کا وقت ہے۔ اب رات شروع کب ہوتی ہے؟ یہ سرخی آنے پر شروع نہیں ہوتی، بلکہ جب سورج پورا غروب ہو جائے اس وقت شروع ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں، ایک مخصوص طبقہ، وہ چند منٹ بعد روزہ افطار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب سرخی آئے تب ہم نے افطاری کرنی ہے، حالانکہ اللہ نے الی اللیل کہا ہے،
اور لیل کا آغاز اس وقت ہو جاتا ہے کہ جس وقت سورج پورا غروب ہو گیا، اب لیل شروع ہو گئی ہے، اگرچہ ابھی سرخی شروع نہیں ہوئی۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اس سے ازدواجی تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ یہاں پر انتم صیغہ مذکر کا ہے، عاکفون صیغہ مذکر کا ہے۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ تو ہم نے پیچھے کہہ دیا نا کہ روزے کی راتیں جو ہے تمہارے لیے حلال ہو گئی ہیں، راتوں کو ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو، تو کوئی اس سے یہ نہ سمجھ لے کہ جن دنوں میں مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہیں ان دنوں میں بھی راتوں کو گھروں میں جا سکتے ہیں اور جا کے ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھ لے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ جب مسجدوں میں اعتکاف بیٹھی ہو، کیونکہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، جو اعتکاف سنت ہے وہ مسجد میں ہی ادا ہوتا ہے، تو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھی ہو تو ان راتوں میں یہ گنجائش کوئی نہیں۔ لیکن یہاں پر فی المساجد کا جو لفظ آیا نا، تو اس سے غلطی لگ گئی کچھ لوگوں کو، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عورتیں بھی مسجدوں کے اندر اعتکاف بیٹھیں، حالانکہ یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت مانگی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت مانگی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی حدیث کو ذرا پورا پڑھو نا، کہ آگے کیا ہوا تھا یہ بھی تو دیکھو نا۔ اجازت مانگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو خود براہ راست تو یہ جرت نہ ہوئی کہ میں اجازت مانگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ کو تو اجازت مل گئی ہے، میرے لیے بھی سفارش کر دیجئے کہ میں بھی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ جاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کے لیے بھی پوچھ دیا، ان کو بھی اجازت مل گئی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے پھر یہ خیال کیا کہ جب عائشہ کو بھی اجازت مل گئی، حفصہ کو بھی اجازت مل گئی، تو پھر یہ اجازت اب عام ہے، تو اب مجھے اجازت لینے کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی اپنا خیمہ مسجد میں لگوا لیا۔ رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں خیال کیا کہ عورتوں کے 3 خیمے لگے ہوئے ہیں۔ صبح جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتوں کے تو 3 خیمے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ میں نے تو اجازت 2 خواتین کو دی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ادھر مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھا ہوں، تو انہوں نے میرے پیچھے چلتے ہوئے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں میری ریس کر دیا ہویا، انہوں نے اسی کو بندگی سمجھ لیا ہے، اسی کو عبادت سمجھ لیا ہے کہ یہ ساری اب مسجد میں آئی جا رہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے 3 خیمے جو ہیں وہ اکھڑوا دیے۔ حضرت عائشہ کو بھی کہہ دیا تم بھی گھر جاؤ، حضرت حفصہ کو بھی کہہ دیا، حضرت زینب کو بھی کہہ دیا، اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے خود اپنا اعتکاف بھی ختم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پیچھے آئی ہیں نا کہ میں اعتکاف بیٹھا ہوں تو یہ سمجھنے لگی کہ یہ عبادت ہے، تو میں بھی نہیں کرتا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینہ کے اندر اس اعتکاف کی قضا کی تھی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید ناراضگی جو ہے وہ اسی حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے، وہ نہیں نظر آتی، اور حدیث کا بس پہلا حصہ ذکر کر دیا جاتا ہے کہ جی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو اجازت مل گئی تھی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ خواص کی حد تک رہے نا تو اس کی خیر ہوتی ہے، لیکن اگر وہ چیز عوام کے اندر آ جائے نا تو پھر اس کے اندر نقصان شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے اجازت چاہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواص کا لحاظ کرتے ہوئے اجازت دے دی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا نا کہ اب آگے زینب نے، اگرچہ زینب بھی خواص میں ہی شامل ہے، حضرت زینب بھی خواص میں شامل ہیں، ان کو بھی اگر وہ اجازت لیتی تو شاید اجازت مل جاتی،
لیکن انہوں نے اجازت لی کوئی نہیں، تو گویا کہ انہوں نے اس اجازت کو عام سمجھ لیا۔ تو جب انہوں نے اجازت کو عام سمجھ لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ پھر یہ اجازت جو ہے یہ سب کے لیے عام سمجھی جائے گی، کل کو جو ہے عام خواتین جو ہیں وہ بھی بیٹھنے لگ جائیں گی، تو یہ معاملہ صرف خواص تک نہیں رہے گا۔ اللہ اللہ، دیکھیں خواص کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے کہ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، تو وہ کوئی مسجد کے اندر آ کر بیٹھتی بھی ہیں تو کسی غلط کے اندر مبتلا ہونے کا خدشہ تک کوئی نہیں، لیکن عام عورتیں جس وقت وہ بیٹھنا شروع ہو جائیں، جن میں کئی پھر بازاری قسم کی عورتیں بھی آ جائیں گی، تو پھر وہ مسجد میں اگر بیٹھیں گی تو کئی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو بہرحال بعض اوقات کچھ چیزیں صرف خواص تک رہنا وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سواری پر سوار ہیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سوار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو بلایا، آواز دی، انہوں نے لبیک کہا، نبی اکرم پھر تھوڑا خاموش ہو گئے، پھر آواز دی، پھر انہوں نے لبیک کہا، نبی اکرم پھر خاموش ہو گئے، پھر تیسری دفعہ آواز دی۔ لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تذبذب میں تھے کہ بات جو میں بتانے لگا ہوں خواص والی ہے، تو کہ میں معاذ کو بھی بتاؤں یا نہ بتاؤں، تو خود بھی میرے آقا شاید تذبذب میں تھے۔ بہرحال 3 دفعہ خطاب کرنے کے بعد، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ توجہ ان کی مبذول کرنے کے لیے 3 دفعہ خطاب کیا ہو، یہ بھی امکان ہے، لیکن ایک امکان یہ ہے کہ خود شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذبذب میں ہوں کہ میں اس کو یہ بات بتاؤں یا نہ بتاؤں، لیکن بہرحال تیسری دفعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اب حضرت معاذ نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو یہ بتا نہ دوں کہ لوگوں کو خوشخبری مل جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لوگوں کو نہیں بتانی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت معاذ کو تو بتا دی کیونکہ وہ خواص میں شامل ہیں، لیکن عام اس کی اطلاع ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو کئی چیزیں صرف خواص تک رہ جانا وہ مناسب ہوتا ہے، تو یہاں چونکہ اجازت اب عام سمجھی جانے لگ گئی تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا۔ مسجد نبوی کے اندر اگر ایک نماز پڑھی جائے تو 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایک روایت 50,000 والی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، ہم اس کو نہیں بیان کرے، ہم 1000 والی روایت کو ہی بیان کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پر ایک بہت بڑی سعادت یہ بھی تھی کہ مسجد میں نماز ادا کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا ہوگی، یہ بہت بڑی سعادت تھی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، آقا میں جماعت کے لیے مسجد میں آ جایا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیری نماز تیرے گھر کے اندر افضل ہے، تیری نماز تیرے گھر کے اندر افضل ہے۔ حالانکہ مسجد کون سی ہے کہ جس میں 1000 نماز کا ثواب ہے، امام الانبیاء ہیں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے یہی کہا کہ تیری نماز گھر کے اندر افضل ہے۔ اور گھر کے لیے بھی دوسری حدیث مبارکہ میں جو تفصیل آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کی نماز ان کے گھر میں افضل ہے، پھر گھر کے اندر بھی صحن کی بجائے اگر اندر کا کمرہ ہے تو کمرے میں افضل ہے، اور کمرے سے بھی اگر اندر کوئی کوٹھری موجود ہے تو وہاں زیادہ افضل ہے۔ یہ کیوں حکم فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ پردے کا اہتمام ہو؟ صحن میں نماز پڑھے گی نا تو ساتھ والے گھروں میں کوئی چھتوں وغیرہ پہ چڑھے ہوں گے تو نظر پڑ جائے گی، کمروں کے اندر بھی اچانک کوئی گھر میں اچانک داخل ہو جائے اس کی نظر پڑ سکتی ہے، اندرونی کوٹھری میں پڑے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چند منٹ کی نماز کے لیے عورت کا مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے، بلکہ گھروں کے اندر بھی جتنا زیادہ باپردہ مقام ہے وہاں پسند کرتے ہیں۔ تو جو میرے آقا چند منٹ کے لیے پسند نہیں کر رہے تو کیا وہ 10 دن کے لیے 10 راتوں کے لیے عورتوں کا مسجد میں اعتکاف پسند کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے مسجدیں ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ضرور کہیں نا کہ نہیں جی مسجدوں میں ہی بیٹھنا ہے تو عورتیں کے لیے مسجد ہے کون سی، یہ بھی تو دیکھو نا۔
عورتوں کے لیے مسجدیں ہیں ہی ان کے گھروں کے اندرونی حصے، تو ان کے لیے وہیں پر فضیلت ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ